بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ابو ارقم صاحب نے میرے کل والی آڈیو کلپس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے گزارش تو میں یہ کروں گا کہ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ ابو ارقم صاحب میری باتوں کو سمجھے بغیر ہی آڈیو بھیج دیتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں، تو پھر اس پہ کہا کہ مجھے آپ کی یہ بات عجیب لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ کیا تفسیر رشید میں یہ حوالہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو آپ نے یہ بات کی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ کی اسی بات کے جواب میں یہ بات کی تھی جو آپ نے پچھلی کلپوں میں یہ کہا تھا کہ کیا اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ ضامن جلال آبادی کی رنڈیاں مرید تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ ہم نے اس کا انکار کب کیا ہے کہ یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا۔ تو جب ہم نے انکار ہی نہیں کیا اس بات کا کہ یہ واقعہ اس کتاب میں نہیں ہے، ہم نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ کیا یہ بات وہاں نہیں لکھی ہوئی، تو آپ کا یہ کہنا اس پہ میں نے کہا تھا کہ ایسی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس بات کا ہم نے انکار ہی نہیں کیا، آپ اس کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے، کیا ویسا نہیں ہے۔ بھائی ہم نے انکار نہیں کیا تو آپ کے ایسا کہنے کا جو ہے، ایسی بات کہنے کا فضول نہیں، یہ کوئی تک نہیں بنتی۔ اس لیے میں نے بات کی تھی کہ ایسی بات نہ کریں، آپ جس بات کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ زور نہ دیں، اس پہ ہم پہ نہ تھوپیں آپ۔ تو میں نے یہ بات کی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ فی الحال اگر ہم نے کہا ہو کہ یہ دیوبندی پیر ہے یا نہیں، اگر آپ ثابت کریں تو اس کا جواب دینا میرا کام ہے۔ دیکھیں، آپ نے فی الحال کا یہ جملہ لگایا تاکہ آپ مجھے مدعی بنائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بڑوں نے ایسی باتیں کی ہیں اور ضامن جلال آبادی کو ہمارا دیوبندی پیر کہا ہے، اسی لیے آپ نے فی الحال کا یہ ٹکڑا لگا دیا کہ فی الحال ہم نے یہ کہا ہو۔ یعنی آپ نے پہلے تو کہا ہے نا، فی الحال آپ نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دیوبندی پیر ہے، اسی لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فی الحال اگر ہم نے ایسا کہا ہو۔ تو میرے دوست، آپ کی فی الحال کے الفاظ نے آپ بات ثابت کر دی کہ آپ کے پاس اگر دلائل ہوتے کہ یہ دیوبندی پیر ہے، اور آپ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ویسا تھا، رنڈیوں کا جو ہے پیر تھا، یہ تھا اور یہ دیوبندی تھا، تو ہم پہ جو الزام لگاتے ہیں آپ، اور آپ کے لگا چکے ہیں جو علماء، وہ آپ ثابت نہیں کر پا رہے، اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال اگر میں نے ایسا کہا ہو۔ تو میرے دوست، یہ ہے آپ کی فی الحال لگانے کا مقصد، اور آپ اس پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایسی جس سے آپ ثابت کریں کہ یہ ضامن علی جلال آبادی یہ کوئی دیوبندی پیر تھا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کیوں دفاع نہیں کرتے آپ اس کا، تم اس کو بدعتی کیوں کہتے ہو؟ تو دیکھیں، آپ نے بات کی کہ تم کیوں دفاع نہیں کرتے اس کا۔ دیکھیں، دفاع کی باری تب آتی ہے جب کسی پہ اعتراض کیا جائے، حملہ کیا جائے، یعنی ہم دفاع کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلے اس پہ اٹیک کیا ہے، ہم پہ اٹیک کیا ہے کہ اس کو دیوبندی پیر بنایا ہے، تب ہم دفاع کر رہے ہیں۔ تو آپ نے مان لیا کہ ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، یعنی دفاع کی باری آئی کیوں کہ آپ نے اٹیک کیا، ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے یہ الفاظ کہ کیوں دفاع نہیں کرتے، آپ کے یہ الفاظ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے اس پہ حملہ کیا ہے، تبھی ہماری دفاع کی باری آئی اور ہم نہیں کرتے۔ تو میرے دوست، جب آپ کے یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ پیچھے آپ نے کچھ ایسی بات ضرور کی ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں پس پردہ، اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا ساجد خان نے جو ہے وہ ضامن جلال آباد کی بدعتی پیر کہا ہے، اس پہ لعنتیں کی ہیں۔ بھائی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مولانا ساجد خان نے اس طرح بات کی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا ساجد خان نے کیوں یہ کہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو مولانا ساجد خان نے ویڈیو میں یہ بات کی۔ تو آپ برائے مہربانی وہ بات پیش کریں جس کے جواب میں مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے یہ بات کی ہے، تو برائے مہربانی آپ وہ بات پیش کریں، ورنہ خواہ کسی کو کیوں پڑے گی کسی ایک شخص کو اٹھائے، کسی ایک شخص کے بارے میں کہتا رہے کہ یہ فلاں بدعتی ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، کیوں پڑی کسی کو کہ خواہ کسی کے بارے میں اس طرح کہے؟ ظاہری بات ہے آپ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تبھی تو جواب دیا ہے مولانا ساجد خان نقشبندی نے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ مولانا ساجد خان نقشبندی نے پہلے شروعات ہی میں ہی اس کو بغیر کسی وجہ سے ضامن جلال آبادی کے پیچھے پڑ گئے، یا آپ نے اعتراض کیا پھر حضرت نے جواب دیا؟
تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں آپ۔ پھر آپ نے اسکرین شاٹ بھیجا، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ موضوع کیا ہوگا، آپ نے کیا کہ ضامن علی جی پر بات ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ بدعتی ثابت کریں گے ان کو، اور یہ بھی کہ آپ لوگ لعنت بھیجتے ہو۔ پھر آپ کا دیکھیں ہمارے کتب میں بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ قصے موجود ہیں، لیکن آ کر آپ کا اعتراض ضامن علی پر ہی ہوا ہے، ضامن علی کی شخصیت پر ہی آپ کو بات کرنے کا شوق ہوا ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کی وجہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ مولانا صادق خان کی ویڈیو کو جو انہوں نے بنائی تھی، آپ نے ضامن علی کی بات کو پکڑ کے ہی جواب دیا، حالانکہ مولانا صادق خان نقشبندی نے بہت سارے اور باتیں بھی کی تھی آپ کے حالات کے بارے میں، بہت سارے اور دلائل بھی دیے تھے، تو آپ ان کا جواب دیتے، آپ ان کا رد کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے سرسری جواب دیا اور ضامن علی کی بات کا جو ہے وہ آپ نے پکڑ کے پھر اس پہ آپ نے تفصیلی الگ ویڈیو بنائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ضامن علی جلال آبادی کو ہی ہمارے اوپر الزام لگانے کے لیے کیوں چنا؟ کیا وجہ ہے آخر؟ آپ کے ذہن میں کیا بات تھی جو آپ نے ضامن علی کا واقعہ جو حضرت نے بتایا تھا اس کو اٹھا کر آپ نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ تم نے اس کو دفاع کیا ہے، تم نے تعریفیں کی ہیں، اس کی فلاں کیا ہے؟ تو آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کو ضامن علی کی ہی تعریف کی بات آئی؟ ہم نے تعریفیں تو اور بھی جو ہے وہ کی ہے، علماء کی ہے، لیکن آپ نے بقول آپ کی اگر ہم نے تعریف کی ہے ضامن جلال آبادی کی، تو آپ کو کیا جو ہے وہ یہ اس بات نے ابھارا کہ آپ نے ضامن علی کا ہی انتخاب کیا اور مجھ سے جو ہے وہ بات طے کی؟ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بات کھل کے سامنے آئے نا۔ ضامن علی کی شخصیت پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا وجہ ہے کہ آپ ضامن علی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کی وضاحت فرمائیں تاکہ میں اور مثالیں پیش کر سکوں اور گروپ والے سمجھ سکیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ نے کیوں ضامن علی کو ہی چنا، کیونکہ موضوع آپ نے دیا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ موضوع کیا ہوگا، تو آپ نے ہی چنا ہے موضوع ضامن علی کا، تو جو آپ نے چنا ہے موضوع، تو اس کے چننے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ اگر بالفرض آپ ثابت کر بھی گئے کہ ہمارا یہ معتبر آدمی ہے، تو اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی معاویہ صاحب نے کہا ابو ارقم صاحب میری باتوں کو سمجھے بغیر ہی آڈیو ڈال دیتے ہیں۔ سامعین احترام، اگر آپ نے ابھی تک مکمل گفتگو سنی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا حقیقت کیا ہے۔ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر کے سامعین کو بور کرنا نہیں چاہتا۔ علماء حضرات ہیں، اہل علم حضرات ہیں، بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کون آڈیو سمجھ کر ڈالتا ہے، کون بغیر سمجھے ڈالتا ہے۔ خیر اضافی بیس میں مجھے نہیں پڑھنا فی الوقت، جو کتاب میں لکھا ہو وہ کہنا ہی اگر لوگوں کو تکلیف دے اور بولے آپ ایسا بولتے ہو، اعتراض کرتے ہو، تو میرے خیال سے پہلے ان کو بولنا چاہیے جنہوں نے یہ ایک بار ارشاد فرمایا، پھر اس ارشاد کو کتاب میں شامل کیا گیا، پھر چھاپا گیا، پھر بیچا گیا۔ اب اگر کوئی خرید کر اسے پڑھے اور بولے کہ لکھا ہے کہ ضامن صاحب رنڈیوں کے پیر تھے، رنڈی کے مکان پر ٹھہرے تھے، تو اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ دیوبندی پیر ہے، اس لیے کہا کہ فی الحال میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ علی معاویہ صاحب، میں نے آپ سے کہا کہ فی الحال میں نے نہیں کہا کہ یہ دیوبندی پیر ہے یا نہیں، اگر کہا ہو تو ثابت کرے، لیکن آپ نے ثابت نہیں کیا اور یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ دیوبندی پیر ہے، اور اس پر یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کہا فی الحال میں نے نہیں کہا۔ اب لوگ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی باتوں میں کتنا وزن ہے۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے جو کہا اس کو ثابت کرتے، جس کے لیے یہاں جمع ہوئے اس پر بات ہوتی، لیکن آپ بضد ہیں کہ دیوبندی پیر ثابت کرو، اور خود جو کہہ چکے ہو اس پر آپ زبان کیوں نہیں کھولتے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پھر علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ ساجد خان نے ضامن صاحب کو بدعتی کہا، لعنت کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں کہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ علی معاویہ صاحب، ضامن صاحب کو بدعتی ساجد خان نے کہا اور آپ نے بھی کہا، اس کو ہم نے ثابت کیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کیوں کہا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ آپ بتائیں نا، کیوں کہا آپ نے؟ عجیب بات ہے، بدعتی آپ کہیں اور بدعتی کہنے کی وجہ اور راز ہم سے پوچھے، یہ کہاں کا انصاف ہے علی معاویہ صاحب؟ اب آپ سے گزارش ہے جو کہا ہے اس کو ثابت کیجئے، نہ کہ یہاں وہاں کی بات ہو۔ پھر علی معاویہ صاحب نے کہا کہ آپ ضامن علی پر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، کھل کر بتائیں، اس کی وضاحت فرمائیں، کیوں ضامن علی کو چنا؟
علی معاویہ صاحب آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ بدعتی ثابت کرو گے کیونکہ آپ ضامن علی کو بدعتی کہتے ہو، اور ہم ثابت کریں گے آپ کی کتاب سے ضامن علی کی تعریف۔ اب امید ہے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اور دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ علی معاویہ صاحب وقت بہت قیمتی ہے، اہل علم حضرات یہاں پر ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، یہاں پر آئے اور سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو، جو آپ کہو اس کی صفائی آپ پیش کریں، جو میں کہوں اس کی صفائی میں پیش کروں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، یہاں وہاں کی بات کر کے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں۔